جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے نزدیک ترین اور قربت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں، دعوت و تبلیغ میں کن کن مصائب سے گزرنا پڑا، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والے اقوام، مثلاً فرعون اور قوم فرعون، قوم نوح، قوم عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہوگا کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائیں گے ان کا انعام کیا ہوگا، یعنی ایمان لانے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام ایمان لانے والوں کا ہی ہوگا۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے۔ لیکن وہاں پر ابو لہب نے بات لپک لی اور کہا، دیکھو یہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارا خاندان پورے عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ پورے عرب کا مقابلہ کر سکے، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے۔ اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں، اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کے لیے آ جائیں گے، پھر میں نہیں جانتا کہ آپ لوگوں کا کیا انجام ہوگا، پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر اٹھتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور تمہاری بات کس قدر سچی جانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ ابو لہب نے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحہ، ہائے صبح۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ پتہ کرے کیا معاملہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کو ہر وقت سچ بولتے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی۔ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خرافات و اباطیل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو بتانا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی گمراہی میں ہے۔ مکہ کے مشرکین ایسی آوازیں سن کر شدید غم و غصہ میں آ گئے۔ کفار مکہ شدید غم و غصہ میں تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ ان کے سامنے ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا، انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی۔ آخر اس کے مقابلے میں کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع و نقصان پہنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین ہے، اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم مانی ہیں جو اس دین پر گزر چکے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قریش کے چند بڑے آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں۔
ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہے، اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگوں کو ایک ہی رائے اختیار کرنی ہوگی، یہ نہ ہو کہ ایک آدمی کچھ اور کہہ رہا ہے اور دوسرا آدمی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تم میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے کہا، پھر آپ ہی بتا دیجئے ہم کون سی بات اختیار کریں۔ ولید نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، باخدا کاہن ایسے نہیں ہوتے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان کے اندر کوئی کاہنوں والی نشانی نہیں پائی جاتی۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہیں۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ اس شخص کے اندر نہ تو پاگلوں جیسی حرکات ہیں اور نہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شاعروں کے تمام اوصاف معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، پھر ہم کیا کہیں گے کہ وہ جادوگر ہیں؟ ولید نے کہا، یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرا لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اب ہم کیا کہیں ان کو، آپ ہی بتا دیں ہمیں۔ ولید نے کہا، خدا کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے۔ البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر تمام لوگ اس تجویز پر متفق ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بد دین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔